حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک. جو جہاں تک میرا خیال ہے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے آداب اہل منبر. خطابت کے جو آداب ہے یہ موضوع دیا گیا ہے. آج سے کئی سال پہلے ایک مطلب کو میں نے دوسرے موضوع کے لیے مقدمے کے طور پر بیان کیا تھا. آج دوبارہ بیان کرتا ہوں. وہ لکھنے سے زیادہ سمجھنے کا ہے مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اجتماعی و بالطبع بنایا ہے، یعنی ہم خلقتاً جو ہے اجتماعی طور پر زندگی گزارتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بنتے ہیں، کوئی عالم بنتے ہیں، کوئی انجینئر بنتے ہیں، یہ سب مل کے ہم زندگی گزارتے ہیں. تو پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر زندگی نہیں گزارتے، اجتماعی طور پر زندگی گزارتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ. دوسرے مرحلے کے اندر چونکہ ہم اجتماعی طور پر زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا سمجھنے اور سمجھانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے کا بہترین طریقہ جس چیز کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں اسے حاضر کر دینا، سامنے لانا. یہ تو بالکل آسان سدا. اس میں نے ان تین مقدمات کو ایک ہی جملے میں بیان کیا کہ ہم اجتماعی و بالطبع ہے. سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کوئی راستہ ہونا چاہیے، اور سمجھانے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ جو چیز ہم سمجھانا چاہتے ہیں اسے حاضر کیا جائے، یہاں تک اس سے آگے بڑھے. چونکہ ہمارا موضوع خطابت ہے، اس نے اس کو مقدمہ بنا. اب جو چیزیں آپ اور ہم ایک دوسرے کو سمجھانا چاہتے ہیں اسے حاضر کرنے میں کیا قباحت ہے؟ بہترین طریقہ تو یہی ہے، لیکن اس کے اندر تین کمزوریاں ہیں. پہلی کمزوری کیا ہے؟ اگر میں یہ سمجھانا چاہوں کہ امریکہ کے اندر میرا ایک بھائی ہے، یا آپ کو امریکہ لے جانا پڑے گا یا امریکہ سے بھائی کو یہاں بلانا پڑے گا. مقصد چھوٹا ہے، زحمت زیادہ ہے. کلیئر؟ یعنی ہے تو سامنے حاضر کرنا اچھا طریقہ ہے، لیکن یہاں پہ یہ طریقہ جو ہے کامیاب نہیں ہے کہ مقصد سے زیادہ محنت ہے. ایک معمولی چیز کو سمجھانے کے لیے مجھے دکان جا کے لانا پڑے گا، زحمت زیادہ ہے اور مقصد چھوٹا ہے. چلیے. اور بہت سی چیزیں تو ایسی ہے جسے حاضر کرنا ممکن بھی نہیں ہے. اگر میں کیٹو پہاڑ کے بارے میں، کوہ ہمالیہ کے بارے میں سمجھانا چاہوں تو وہ چیز خارج میں تو ہے، لیکن یہاں حاضر کرنا ممکن نہیں ہے. ہے خارج میں ہے، موجود ہے، لیکن یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ کیٹو پہاڑ کو یا قائد اعظم کے مزار کو اس کمرے کے اندر لایا جائے. کلیئر؟ اور بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ جس کا تو خارج کے اندر وجود ہی نہیں ہے. مثلا روح کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، خدا کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، ملائکہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، وہ تو خارج کے اندر ہے ہی نہیں ہے کہ میں حاضر کروں. روح کو کس طریقے سے حاضر کریں؟ ہم ہوا کو پکڑ کے کس طریقے سے حاضر کریں؟ تو چوتھے مرحلے کے اندر یہ ہے کہ چیزوں کو سامنے لا کے پیش کرنے کا جو طریقہ ہے تو بہت اچھا طریقہ ہے، لیکن کہیں پر زحمت سے زیادہ مقصد سے زیادہ زحمت ہے. بعض مقامات پر مشکل ہے اور بعض مقامات پر ناممکن ہے کہ میں اپنی روح کو سمجھانا چاہیے، روح کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہوں تو خارج کے اندر ہے ہی نہیں، میں کہاں سے لے آؤں؟ یا زمانہ گزشتہ کی امتوں کے بارے میں کچھ ذکر کرنا چاہوں تو وہ تو ہے ہی نہیں، تو کہاں سے لائیں ہم؟ یہاں تک. اور اس کے بعد جو اصلی مطلب ہے وہ یہاں سے ہے. تو کریم پروردگار نے ایک طریقہ سکھایا. پروردگار نے ہمیں الہام فرمایا. کیا؟ یہ جو آواز جو ہماری زبان سے نکلتی ہے بھی ایک آواز ہے، جیسے پتھر ٹکرانے سے آواز نکلتی ہے، پرندے آواز نکالتے، سب طرح جو پرندے یہ آواز ہے، جو ہماری آوازیں جو ہے گلے سے جو آواز نکلتی ہے، اللہ نے انسان کو یہ الہام فرمایا. یہاں سے غور کیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں الہام فرمایا اس آواز کو روک کر توڑ کر حروف بنا دیا جائے. یعنی کہا جائے اس کا نام الف ہے، اس کا نام با ہے، اس کا نام تا ہے. یہ کیا ہے؟ آواز ہے. اس آواز کو توڑ کر مخارج کو ادا کر کے پہلے اس سے کیا بناتے ہیں؟ ہم
حروف بناتے ہیں، حروف تہجی بناتے ہیں، یہ پہلا مرحلہ۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان حروف کو جوڑ کر ہم الفاظ بناتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ شین تو وہ ہے جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، اور یا جو ہے وہ زبان سے ہم ادا کرتے ہیں، را جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم معاہدہ کرتے آپس میں، یہ خدا کی طرف سے الہام ہے کہ تم جنگل سے شیر کو یہاں حاضر نہیں کر سکتے ہیں، تو شین جو کہ ایک آواز ہے، یا جو کہ ایک آواز ہے، را جو کہ ایک آواز ہے، ان شیر کی شکل میں اس لفظ کو ہم کیا کریں گے؟ اس جنگل میں جو جانور ہے اس کے لیے ہم وضع کریں گے اور معاہدہ کرتے ہیں۔ یا تازہ پیدا ہونے والے بچے کا نام یہ ہوگا، یہ ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ یا اس موبائل کا یہ نام ہوگا، یہ ہم کیا کرتے ہیں؟ معاہدہ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو معنی کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں اور رابطہ قائم کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا نازک والا معاملہ آ گیا۔ حالانکہ یہ آنکھ اور دعائیں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پر بھی دعا نظر آئے یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہاں آنکھ ہے، یہ ذاتی نہیں ہے۔ یہ شین یا را جو میری زبان پر ہے یہ آواز ہے۔ جو اصل شعر ہے وہ تو جنگل میں ہے، اصل دہی وہ بازار میں ہے، لیکن ہم نے معاہدہ کر لیا ہے کہ ہم دال ہا یا دہی ادا کریں گے تو وہ سفید چیز ہوگی، شعر اگر ہم بولیں گے تو وہ جنگل کا شعر مراد ہوگا، مقصد ہوگا۔ تو یہ معاہدہ کرنے کے بعد پھر وہ جو پریشانیاں ہیں وہ سب کا سب آسان ہو گئی ہمارے لیے۔ اب ہم جنگل سے شعر لانے کی ضرورت نہیں ہے، لفظ شعر بولیں گے تو اتنا ہی سمجھ میں آئے گا جتنا شعر کو یہاں لانے میں سمجھ میں آتا ہے۔ لفظ دہی بولنے میں اتنا ہی معنی سمجھ میں آئے گا جیسے دہی کو بازار سے یہاں لا کے پیش کرنے میں ہے۔ کیٹو پہاڑ قائد اعظم کا مزار، اسی طریقے سے تو آپ نے اندازہ لگایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر انعام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر یہ اس قسم کا احسان ہے کہ وہ الفاظ کو یعنی آواز سے حروف بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے، اللہ الہام فرماتا ہے، اور ان حروف کو جوڑ کے لفظ بناتے ہیں، لفظ کو کسی معنی کے لیے وضع کرتے ہیں، اور ہمارا اجتماعی زندگی کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی نا؟ ہاں، تھوڑا سا دقیق سا ہے۔ تو یہاں پہ ہے، اب یہاں سے اب تھوڑا سا آگے بڑھے تو الفاظ جو ہے وہ الفاظ ادا کرنے سے معنی زیادہ، تو ہمارے پاس تین چیزیں ہو گئی۔ ایک شعر ہے جو جنگل میں ہے، اس کو کہیں گے حقیقت شعر، اور دوسرا شعر وہ ہے جو زبان پر ہے، وہ ہے لفظ شعر، تیسرا جو ہمارے ذہن کے اندر جو نقشہ اور تصویر ہے وہ ہے معنی یہ شعر۔ تو تین چیزیں ہو گئی نا، ایک شعر جنگل میں ہے، ایک شعر جو ہمارے زبان پر ہماری زبان پر ہے، اور ایک شعر کا نقشہ ہمارے ذہن میں ہے۔ تو ہماری بہت سی مشکلات جو ہے آسان ہیں کہ ہم اس کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چیز کو پیش کرنے کے بجائے اس کے لیے وضع شدہ الفاظ کو پیش کرے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کا نام لینے سے ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس آدمی کو یہاں پہ حاضر کیا ہو۔ کلیئر ہے؟ تو یہ الفاظ کے ذریعے معانی کو پہنچانے کا طریقہ آسان بھی ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ اب اس کے بعد تو خطابت کو شروع ہوتا ہے کہ اس میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا وہ توحید مفضل کے اندر ہے، فرمایا اے مفضل، تمہارا جو ہے یہ باتیں کرنا ہوا کے اوپر ایسا ہی ہے جیسے کاغذ کے اوپر لکھنا۔ جیسے ہم کاغذ کے اوپر لکھتے ہیں تو کاغذ کیا ہو جاتا ہے؟ پھول ہو جاتا ہے، صفحہ پھول ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب تم کچھ باتیں بولتے ہو، الفاظ ادا کرتے ہو، تو گویا کہ وہ کیا ہے؟ ہوا کے اوپر وہ ایسا لگتا ہے جیسا کہ آپ کسی کاغذ کے اوپر حروف کو لکھ رہے ہو۔ فرمایا اے مفضل، یہ خدا کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا کے اندر، جو ہوا ہماری آواز کو دوسرے کے کان تک پہنچاتی ہے، اس کے اندر صرف الفاظ کو اتنی دیر تک سیف ہوتی ہے وہ آواز جب تک آپ کی آواز کان تک نہیں پہنچتی۔ اس کے بعد اللہ کا احسان یہ ہے کہ دوبارہ اس ہوا کو تازہ دم کرتا ہے، اس کو وہاں سے کہیں اور شفٹ کرتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کرتا ہے اس جگہ سے۔ فرمایا اے مفضل، اگر یہ جو ہوا میں جو ہماری آواز دوسرے کے کان تک پہنچانے والی آواز ہے، اگر خدا اس کو دوبارہ صاف نہ کرے، ڈیلیٹ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آوازیں جو پہلے سے موجود ہے، ہم سوئے ہوئے وہ آواز ہمارے کان سے ٹکرا جائے تو ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں ایک دھماکے کی آواز جو پہلے سے وہ کان سے ٹکرا کے پھر سکون۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کو دوسرے سے کان تک پہنچانے کے بعد وہ ہوا جو یہ خدمت انجام دے رہی ہے وہ دوبارہ تازہ دم ہو جاتی ہے. پھر فرمایا کہ اگر یہ الفاظ اگر ڈیلیٹ نہ ہو جائے تو پھر جیسے ٹریفک جام ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ الفاظ جام ہو جاتے ہیں، تو ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ کان تک پہنچنے میں بہت زیادہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو بات تو کہیں اور نکل گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خطابت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوتا ہے اس الفاظ کا تعلق کس سے ہے؟ وضع سے ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام سے ہے. اور ایک نقطہ اور بھی آگے پڑھتا ہوں جو ہمارے موضوع سے مربوط نہیں ہے. پھر آواز تو ان تک پہنچائی جا سکتی ہے جو سامنے ہو یا موبائل کے ذریعے جو سن رہا ہو اس حد تک، یا ٹی وی کے سامنے دیکھ کے سن رہا ہو اس تک. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسل کے لیے کوئی مطالب پہنچا دے تب بھی ہمارے لیے یہ آواز کافی نہیں ہے، الفاظ کافی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک طریقہ انسان کو الہام فرمایا. وہ کیا ہے؟ شین تو وہ ہے جو زبان سے ادا ہوتا ہے، لیکن کاغذ کے اوپر نقشہ بنا دو. یہ جو کاغذ کے اوپر جو 3 نقطہ والا ہے وہ شین نہیں. ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ ہم اس کو شین پڑھیں گے. اگر یہ معاہدہ نہ تو پھر انگریز کو بھی سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ یہ شین ہے یہ سین ہے. اس کو کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ کیونکہ یہ ذاتی نہیں ہے، یہ معاہدہ ہے ایک قسم کا کہ بچپنے کے اندر کہ جہاں پہ یہ چیز ہوگی تو ہم اس کو شین پڑھیں گے، جہاں پہ یہ 2 نقطہ والا ہوگا ہم اس کو یا پڑھیں گے، اس کے بعد را پڑھیں گے. تو جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے ان تک پہنچانے کا جو طریقہ ہے وہ ہے نقشہ بنانا، جس کو ہم کتابت کے نام سے یاد کرتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص ہمارے پاس موجود نہیں ہے ہم کاغذ کے اوپر نقشہ بنا کے بھیجیں گے. اب 3 چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں ہو گئی اب تو. اب یہاں سے اگر ہم اپنے بھائی کو اگر خط لکھتے ہیں اس میں شعر کا ذکر ہے تو ہماری آواز نہ وہاں نہیں پہنچے گی، ہم شعر کو وہاں حاضر نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہاں پہ شین اور یا اور را کا نقشہ پہنچے گا کاغذ کے اوپر کہ یہ جو شین ہے یہ یا ہے یا را ہے، وہ نقشہ ہے. جو الفاظ شین اور یا را وہ ہے جو زبان زیادہ ہوتا ہے، جو کتاب پر ہے جو کاغذ پر ہے وہ نقشہ ہے. تو لہٰذا اگر ہم کسی شخص کو اگر خط لکھتے ہیں جس کے اندر شعر کا ذکر ہو تو پھر پہلے اس کے پاس وہ نقشہ پہنچتا ہے، نقشے کے بعد لفظ آتا ہے، لفظ کے بعد معنی ذہن میں آ جاتا ہے. سمجھ میں آیا یہ مطلب ہے؟ بولا نواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد. تو خطابت جو آج کا ہمارا موضوع ہے اہل منبر کے آداب اور خطابت اسی سے مربوط ہے، الفاظ سے مربوط ہے کہ جو الفاظ انسان کسی مقصد کے لیے ادا کرتے ہیں اور کسی رائے کو تقویت دینے کے لیے کوئی پیغام پہنچانے کے لیے الفاظ استعمال کرے اور مخصوص طریقے سے مخصوص انداز سے اس کو بیان کرے تو اسے خطابت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ خطابت کن کن کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اس کا مقصد کیا ہے، اہداف کیا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ خطابت کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، کن افراد کو خطابت کی ضرورت ہے. نمبر 1، سب سے پہلے جو شخص کوئی دین پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی نظریہ دینا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جب تک خطاب نہیں کریں گے، خطابت سے کام نہیں لیں گے، دوسرے تک وہ دین نہیں پہنچ سکتا ہے. کوئی شریعت پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی دین پیش کرنا چاہتا ہے، کوئی نظریہ پیش کرنا چاہتا ہے، وہ نظریہ دوسروں پر بھی وہ چاہتا ہے کہ یہ نظریہ جو ہے دوسرے لوگ قبول کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ نظریہ لے کے آرام سے بیٹھیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اپنے نظریے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو متشرع ہے، جو شریعت کو جو ہے وہ پہنچانے والے ہیں، تو سب سے پہلے شریعت پہنچانے والے، دین پہنچانے والے، کوئی نظریے کو پہنچانے والے سب سے پہلے کس کی طرف محتاج ہے؟ وہ خطابت کا محتاج ہے. وہ اپنے خطابت کے ذریعے، اپنے خطبے کے ذریعے لوگوں کو اپنی رائے سے کیا کریں گے؟ آگاہ کریں گے. نمبر 2، اسی سے ملتا جلتا ہے سیاستدان لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے، لوگوں کی رائے کو اپنی طرف کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ خطابت سے کام لے گا، وہ خطابت کرے گا. یہ افراد بھی یعنی سیاستدان حضرات بھی خطابت کے محتاج ہے، وہ خطابت سے وہ مدد لیتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ جو فوج کے اندر نظام چلانے والے فوجی جو آفیسر وغیرہ ہوتا ہے، وہ کسی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اسی طریقے سے خود شریعت لانے والا تو نہیں ہے لیکن کسی شریعت کی تبلیغ کرنے والا ہے، کوئی نمائندہ ہے، تو اس صورت میں وہ خطابت کا محتاج ہو جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے، ہمارا موضوع صرف آخر والے سے ہے
کہ ہم کوئی نئی شریعت لانے والے نہیں ہیں، نیا دین لانے والے نہیں ہیں، نئی رائے پیش کرنے والے نہیں ہیں، ہم ایک شریعت کے مبلغ ہیں، اس کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب کسی رائے کو، کسی عقیدے کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے پھر اس کو خطابت کی ضرورت ہے۔ تو پہلا سوال کا جواب یہ ہوا کہ خطابت کن کن افراد کے لیے ضروری ہے، تو ہم نے چند کا نام لے لیا۔ خطابت ضروری ہے جو متشرع ہے، سیاستدان ہے، اصلاح کرنے والا مصلح ہے، معاشرے کے اندر اصلاح چاہتا ہے تو خاموش رہ کر وہ نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فوجی ہے، مبلغ ہے، اور بھی چیزیں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن پورا مجموعی لفظ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خطابت ہماری اجتماعی ضرورت ہے۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہوا۔ خطاب ایک تو ہوتا ہے انفرادی مسئلہ، ایک ہوتا ہے اجتماعی مسئلہ۔ سیاستدان، اصلاح، نظام، تبلیغ، ان تمام کا تعلق کس سے ہے؟ اجتماع سے ہے، معاشرے سے ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آج ہمارا جو موضوع ہے تبلیغ یا خطابت، یہ ایک ضرورت اجتماعی ہے، اجتماعی مسئلہ ہے۔ اجتماع کو صحیح کرنے کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، اب ہم موضوع کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہیں۔ چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کرے، تشیع کی تبلیغ کرے، تو سب سے پہلا مرحلہ جو اہل منبر کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسے دیکھنا ہوگا کہ جس چیز کی میں تبلیغ کر رہا ہوں یہ اس وقت کس پوزیشن میں ہے، کس حالت میں ہے۔ مثلا اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ اسلام کس حالت کے اندر ہے، یعنی حالات سے آگاہی ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی آپ تبلیغ کرتے ہیں ان کی پوزیشن کا آپ کو پتہ ہو، حیثیت کا پتہ ہو، طاقت کا پتہ ہو۔ تو اگر ہم اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اسلام کے بارے میں کچھ یا تشیع کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ اس وقت جو حملے ہو رہے ہیں وہ کس کے اوپر ہے؟ اسلام کے اوپر ہے۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہے، مختلف گروپس بنا دیے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ حملہ اسلام کے اوپر ہے۔ اور اسلام کے اوپر جو حملہ ہے وہ ایک طرف سے نہیں ہے، ہر طرف سے ہے۔ یعنی جہاں ہم نگاہ کرتے ہیں وہاں پر بھی غیر اسلامی چیزیں ہیں، جہاں جن چیزوں کو ہم سننا چاہتے ہیں وہاں پر بھی اسلام سے زیادہ غیر اسلامی چیزیں ہیں۔ اور اگر ہم کچھ دیکھنا چاہے، سننا چاہے، یعنی جس راستے پر بھی ہم جائیں تو ہر طرف سے اسلام کے خلاف، اس وقت کی بات کروں، اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم نیٹ پہ جائیں گے تو اسلام کی تبلیغ کرنے کے جو راستے ہیں بہت کم ہیں، اور انسان کو اسلام سے دور کرنے والے اسباب سب سے زیادہ ہے۔ اور اسلام کو کمزور کرنے والوں نے ہر ایک کے لیے الگ الگ پروگرام دیا ہے کہ اگر گھر کے اندر اگر ماں ہے تو ماں نیٹ کے اوپر یہ چیزیں دیکھے، بچہ ہے تو پھر یہ دیکھے، جوان ہے تو یہ دیکھے، بوڑھے ہیں تو یہ دیکھے، ہر ایک کو کسی کام کے اندر لگا دیا ہے۔ تو اگر آپ اور ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تشیع یا اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، یا اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اسلام کے اوپر جتنے حملے آج ہو رہے ہیں ایسا حملہ کبھی کسی زمانے میں نہیں ہوتا، ممکن بھی نہیں تھا۔ اب بتا دیں اسلام کے خلاف ایک چینل، دو چینل نہیں، ہزاروں چینل ہے۔ اسلام کے خلاف ایک طرف سے حملہ نہیں ہو رہا ہے، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، ثقافت کے لحاظ سے، اور اسی طریقے سے عقائد کے حوالے سے، شبہات کے حوالے سے کتنے ہیں، ہر طرف سے انسان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، گھر کے اندر، گھر سے باہر، پھر اور بھی آگے جائیں۔ جن ٹیچر کے پاس ہمارا بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ خود دین سے دور کرنے والے ہوتے ہیں۔ جس اسکول کے اندر ہمارا بچہ پڑھتا ہے وہ خود دینی ماحول اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر جو معاشرے کے اندر ہمارا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ تمام کے تمام جس چیز کی ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، ہر جگہ خطرے میں ہے۔ مبلغ کے لیے شرط اول جس چیز کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اس کے خطرات سے آگاہی ہونا ضروری ہے، کس کس جگہ سے حملہ ہوتا ہے اس سے آگاہی ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام سے دور کرنے کی چیزیں اگر بہت زیادہ ہے تو پھر اسلام کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز اسی لحاظ سے کم ہے۔ تو پہلی شرط حالات سے آگاہی ضروری ہے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس کی تبلیغ کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ چیزیں جو وہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا کہ اسلام کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں،
ہر طرف کے پروگرام اسلام کے خلاف ہے، معاشرہ اسلام کے خلاف چیز اسلام کے لحاظ سے، حتیٰ یہاں تک کہ ہماری عبادات کے اندر بھی وہ چیزیں شامل ہو گئی ہے جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، یعنی ہمارے آزاداری کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین کے اندر یا ہمارے تبلیغ کے اندر وہ اثر نظر نہیں آتا ہے جو زمانے قدیم کے لوگوں کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان کس طرح سے وہ جو تجار آئے تھے، تاجر آئے تھے، ان کے ذریعے اسلام پھیلا۔ اگر آپ کو حالات سے آگاہی ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا جو ہمارا موضوع ہے جس کی طرف اشارہ کروں گا، وہ اگر دونوں جمع ہو جائے، حالات سے آگاہی بھی ہو، گمراہی کے راستے کا بھی پتہ ہو، پھر اس کا علاج اگر آپ کے پاس ہو، تو ہم بہترین طریقے سے تبلیغ کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے تبلیغ کرنے کے لیے اب آ جائیں۔ تو پہلا تو یہ حالات سے آگاہی ہے۔ دوسرے مرحلے کے اندر پتہ چلنا چاہیے کہ جب میں منبر پر جاؤں یا خطاب کرنا چاہوں تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کرنٹ ایشو کیا ہے، اس وقت کا جو ایشو کیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا، وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اخبارات سے پتہ چلے گا۔ اخبارات پڑھیں گے، دیکھتے ہیں کہ اس وقت اسلام کے حوالے سے جو کرنٹ ایشو ہے وہ کیا ہے۔ چینل کے ذریعے پتہ چلے گا، اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ چلے گا کہ ہم پر کس قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی جب تک دشمن کی سازش کے بارے میں پتہ نہ ہو تو اس کو بند کرنے کے راستے ہم تلاش بھی نہیں کریں گے، ہم آگاہ بھی نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے آگاہی ضروری ہے، لہٰذا سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ حالات کے بارے میں آگاہی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر کام کے اندر ایک اہم ہے، ایک غیر اہم ہے، ایک اہم کام ہے، غیر اہم ہے، ایک اہم ہے، ایک مہم ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ اسلام کے یہ مسائل تو ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اہم مسئلہ کون سا ہے، جس سے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ کون سا ہے۔ اسے تلاش کرنا ہوگا کس کے اندر؟ اخبارات کے اندر، چینل کے اندر، نیٹ کے اوپر۔ اور اگر لوگ بے چین ہے، بے سکون ہے، اگر یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو کس چیز کی تلاش ہے، لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ اول ان چیزوں کا ہونا جانا ضروری ہے کہ معاشرہ کس چیز کو چاہتا ہے، کس موضوع پر سننا چاہتا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ البتہ اس کا تعلق دین سے ہو، جامعہ شناس ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ منبر پر جانے والے کا لباس بھی مناسب ہونا چاہیے، لیکن وہ فرعی چیز ہے۔ لباس مناسب ہونا چاہیے، اگر میلاد کا ہے تو کچھ لباس ہو، عزاداری کا ہے تو کوئی لباس ہو۔ اسی طریقے سے منبر پر جانے والے کے جو حرکات ہے وہ بھی بہت مؤثر ہے تبلیغ کے اندر۔ حرکات سے مراد کیا ہے؟ یعنی کون سا مقام ہے جس کے اوپر حشاش بشاش ہو کے معاملات کو پہنچانا ہے، اور کون سے موضوعات ہے جس کے اندر آہستہ آواز کے اندر لوگوں کو پہنچانا ہے، کون سی جو ہے کون سا مقام ہے جس کے اندر وہ زور سے آواز کے ساتھ، بلندی کے ساتھ پہنچے تو زیادہ اثر ہو سکتا ہے۔ یہ چیزیں بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مجلس کے اندر ایک ایسا لباس پہن کے جائے جو مناسبت نہیں ہے مجلس سے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ یا اسی طریقے سے خوشی کے موقع پر میلاد پڑھنے کے لیے ہم گئے ہیں، ہمارا لباس اس میلاد سے اگر مناسبت نہیں ہے تو بھی اس کا اثر ہوتا ہے، ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، اور اس گھر کی جو ہے جس جگہ پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کے اثرات بھی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو ہے حرکات، ہمارے ہاتھوں کے اشارے، اسی طریقے سے ہماری آواز کا بلند ہونا اور کمتر ہونا، اسی طریقے سے ہمارے چہرے کا جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے ہمارے چہرے کے اوپر جو تاثرات جو ہم تبلیغ جس چیز کے ہم کرتے ہیں، ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، اہل منبر کے آداب میں شامل ہے۔ جامع شناس ہو، لباس مناسب ہو، حرکات بہتر ہو، ہاتھوں کے اشارے مناسب ہو، آواز کے حوالے سے چہرے کے جو اثرات ہے جو تاثر معاشرے میں سامنے والے کو دے دے، یہ بہت زیادہ مؤثر ہے تبلیغ کے اندر۔ آداب اہل منبر میں یہ بھی شامل ہے، اور آداب اہل منبر میں یہ بھی شامل ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ آپ منبر سے یہ تاثر نہ دے کہ میں بزرگ ہوں، میں بہت بڑا ہوں، تم لوگ بہت چھوٹے ہیں۔ تبلیغ وہاں پہ زیادہ مؤثر ہے جہاں مجمع کو یہ کہہ کر قانع کرے میں بھی تم جیسا ہوں، اس تکلیف کے اندر میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ یہ تاثر دینا ضروری ہے۔ وہ تاثر کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے؟ اگر وہ قناعت کے بارے میں، سادگی کے بارے میں تقریر کرنا چاہے، اس کا لباس سادہ ہو،
اس کا وضع جو ہے وہ سادہ ہو، اس کے لباس سے پتہ چل جائے کہ جس موضوع پہ وہ باتیں کرنا چاہ رہا ہے وہ مناسب جو ہے وہ جیسے آتے ہیں جو اکثر طور پر ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوتا ہے ایام اعزاء کے اندر ان کا لباس کچھ ہوتا ہے، عید میلاد کا زمانہ ہو، میلاد نبی کا زمانہ ہو تو کچھ اور ہوتا ہے، جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ ممبر کے لیے بھی ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بارہ میں تیزی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کیونکہ موضوع جو ہے بہت زیادہ طولانی ہے، جو ہے بہت زیادہ اس کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے اور بہت چیزیں غیر ضروری ہے جو یہاں پہ بیان کروں، اس وجہ سے میں جلدی بیان کرتا ہوں۔ حتیٰ ہمارے ممبر کے اوپر جو ہے ایک اشارہ جو ہے بہت اہم ہے۔ زمانہ قدیم کے لوگ ممبر پر جانے سے بہت ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، کیونکہ ان کو احساس تھا کہ یہ ممبر پہ جانا کتنا خطرناک ہے۔ اب دیکھیں جو شخص ممبر پہ جاتا ہے نا، سامنے اگر 1000 آدمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2000 کان ہے جو اسے سن رہے ہیں، کہ اگر ایک لفظ غلط ہو جائے تو بہت مسئلہ۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ممبر پر جاتا ہے اور کچھ کہنا چاہتا ہے، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حرکت کے اوپر اس کا ہاتھ کہاں ہے۔ اگر 1000 آدمی ہے تو 2000 آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہاتھ کا اشارہ، اسی طریقے سے ہاتھوں کا اشارہ، اس طریقے سے ممبر پر بیٹھنے کا جو اسٹائل ہے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اچھا، ایسے الفاظ بھی زبان سے ادا ہو سکتے ہیں جو مناسب نہ ہو، بعد میں اس کے لیے مذاق کا سبب بنے۔ تو لہٰذا ممبر پر جائے تو انسان کو ان چیزوں کا احساس ہونا ضروری ہے۔ اچھا، خاص طور پر عزاداری کے حوالے سے، مجالس کے حوالے سے ایک مطلب بیان کرتا ہوں اکثر، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر مجلس پڑھنے والے، تبلیغ کرنے والے کی ممبر پر جانے والے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ اسکول کے اندر بچہ کتنے سال جاتا ہے؟ 12 سال، 13 سال، 14 سال، 15 سال، 16 سال چل اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، تو اس کو دنیا کی نگاہ میں پڑھا لکھا شمار ہوتا ہے۔ تو جو 12 13 سال، 15 16 سال رہنے والا اگر وہ پڑھا لکھا شامل ہے تو امام حسین کی مجلس میں آنے والا کتنا پڑھا لکھا ہو، تو بچپن سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور سامنے جو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اس کی عمر اگر 50 سال ہے، 60 سال ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امام حسین کی مجلس میں 60 سال 70 سال سے شرکت کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا ذہن اس سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ لہٰذا مجلس کی تیاری کے وقت بھی یہ خیال رکھنا چاہیے۔ البتہ یہ آقا امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، ان کا نام ہے، ان کا اثر ہے، اس کی وجہ سے ہمیں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، وإلا تو پڑھنے والے کے پاس علم کم ہوتا ہے، سننے والوں کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے۔ اور دنیا کی جو واحد درسگاہ ہے جس کے اندر ہر قسم کے صنف کے لوگ، ہر قسم کے لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک نقطہ اور بھی آپ کے سامنے بیان کروں۔ جب آپ مجلس پڑھے تو یہ مجلس کا پڑھنا، یہ تقریر کرنا در حقیقت ایسے جیسے کہ تبرک تقسیم کرنا۔ اگر مجلس کے بعد تبرک تقسیم کرنے والا کچھ کو دے دے کچھ کو نہ دے تو کتنا برا ہے، برا لگے گا، جن کو نہیں ملے برا لگے گا۔ اسی طریقے سے ممبر پر جانے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ تیاری کر کے جائیں تو ہر ایک کے لیے ایک موضوع یعنی کہ اس میں میری مجلس کے اندر ایسے افراد ہوں گے جو پڑھے لکھے ہیں، ان کے لیے یہ مطالب، اور دوسرے وہ افراد ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، درمیانے ہیں، ان کے لیے یہ مطالب، اور تیسرا وہ گروہ جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ مطالب، سادہ سا مطالب ان کے لیے ہو، اور پھر چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ مطالب، اور جو جوان ہوتے ہیں ان کے لیے مطالب، جو خواتین ہیں ان کے لیے مطالب۔ یعنی مثال لے کے میں بتا رہا تھا، تبرک کی طرح ہے، نیاز تقسیم کرنے کی طرح ہے۔ جس طریقے سے گھر کے اندر آنے والے ہر ایک کو تبرک دیا جاتا ہے اور نیاز دینا چاہیے، اگر کچھ محروم رہے تو اچھی بات نہیں ہے، اسی طریقے سے ممبر پر جانے کے بعد ہر ایک کے لیے دینے کے لیے اگر کچھ نہیں ہے تو امام راضی نہیں ہوتا ہے، امام راضی نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی اگر میں اکثر یہی کرتے ہیں کہ یہ تو خیانت بھی سمجھتا ہوں میں کہ کسی مجلس آپ نے رکھی ہے اور میں آپ کے گھر کے اندر مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اسلام کو پہنچانے کے بجائے اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، میں کتنا بڑا مولانا ہوں، میرے پاس کتنا زیادہ علم ہے، فن خطابت میرے پاس کتنا کمال ہے، لوگ میری تعریف کریں۔ اسلام کی طرف راغب کرنے کے بجائے، امام حسین کی طرف راغب کرنے کے بجائے اپنی طرف راغب کرے، اسلام کی تبلیغ کرنے کے بجائے پوری کوشش خود کو پہنچانے، اپنی تبلیغ کے اوپر لگا دے، تو ظاہر ہے کہ مجلس رکھنے والے کے ساتھ بھی خیانت ہے، خدا کے ساتھ بھی خیانت ہے، اور امام کے ساتھ بھی خیانت ہے۔ یہ امانت ہونا چاہیے، امانت سمجھ کے تبلیغ کرنا چاہیے کہ بھائی اس نے مجلس رکھی ہے
تو اس طریقے سے مجلس پڑھے کہ مجلس رکھنے والے کو ثواب ملے، امام راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ یہ بڑے نازک یہ چیزیں وہ ہے جو کتابوں کے اندر ظاہر آپ کو نہیں ملے گی یہ چیزیں، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ احساس رکھنے والا۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی یہاں پہ 1 گھنٹہ آپ مجلس پڑھے، اگر 1000 آدمی ہے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ 1 گھنٹہ ہے، یہ سمجھے 1000 گھنٹے، 1000 گھنٹے میں نے ضائع کیا ہے، قتل کو گناہ شمار کیا ہے۔ قاتل کیا کرتا ہے؟ مقتول کی زندگی کے کچھ ایام کم کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم ٹائم ضائع کرے، کچھ بھی مواد نہ دے دے، ایسے ہی ٹائم پاس کر کے بھیجے، تو یہ جو آنے میں ان کا جو ٹائم ضائع ہوا ہے، جو یہاں مجلس سننے کے اندر جو ٹائم ضائع ہوا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور خیال رکھنے سے مراد کیا ہے؟ خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ تیاری کے ساتھ، آمادگی کے ساتھ، جو الگ سے اس میں تھا اس کے ذیل کے اندر یہ کہ مجلس پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس موضوع کے اوپر وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے اس موضوع کے اوپر پورا علم رکھتا ہو، پورا مطالعہ ہو، پوری تیاری ہو۔ اب لوگوں کو بیوقوف سمجھ کے ٹائم پاس کر کے چلا جائے تو ٹھیک ہے، لوگ شاید بیوقوف بھی ہو، لوگ امام حسین کے لوگ بیوقوف تو نہیں ہوتے، جو دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے وہ خود بیوقوف ہوتا ہے، وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے ایسے ٹائم پاس کر لیا، دوسروں کو بیوقوف بنا دیا، وہ دوسروں کو انہیں اپنا آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے۔ لیکن خدا کے پاس کیا جواب دیں گے، امام کے پاس کیا جواب دیں گے؟ پوری تیاری ضروری ہے۔ جس موضوع کے اوپر انسان گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کے اوپر جتنا اس سے ممکن ہو سکے تیاری کرنا ضروری ہے۔ تیاری نہ کرے تو کیا ہوگا؟ آیت اللہ مطہری کا جملہ ہے، جیسے انسان کسی شخص کا کارٹون بناتا ہے تو کارٹون کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کان کو یا ناک کو جو چیز چھوٹی اس کو بڑی کر دے، جو بڑی ہے اس کو چھوٹی کرے تو وہ کیا بنتا ہے؟ کارٹون بن جاتا ہے۔ یا کچھ اعضاء غائب کرے تو کیا بنتا ہے؟ کارٹون بنتا ہے۔ کارٹون یہی تو ہوتا ہے، تصویر عام اصلی تصویر اور کارٹون میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جو چھوٹی ہے اس کو بڑا کر دے، جو بڑا ہے اس کو چھوٹا کر دے۔ تو آیت اللہ مطہری فرماتا ہے اسی طریقے سے انسان کبھی کبھی دین کا بھی کیا بناتا ہے؟ کارٹون بنا دیتا ہے۔ جو مستحب ہے اس کو واجب سمجھتے ہیں، جو واجب ہے اس کو مستحب سمجھتے ہیں، صحیح طریقے سے دین کو پہنچاتے نہیں ہیں اور موضوع سے وفا نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ کیا بنتا ہے کہ دین نہیں پہنچتا ہے، ایک دین کا کارٹون لوگوں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جب دین کا کارٹون پہنچے تو کارٹون کے اندر کیا کشش ہو سکتی ہے؟ تو یہ اہم ایک نقصان ہے، جو اہم جو ہے مسئلہ ہے کہ جو ہم مکمل تیاری نہ ہونے کی وجہ سے اخلاص اپنی جگہ پر صحیح روش کے اوپر تبلیغ کرنے سے کتنا اثر ہوتا ہے ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-3 مثالیں انسان دے سکتا ہے۔ ایران کی مثالیں سب کے سامنے ہے، کیسا معاشرہ تھا، کیسا بنا۔ لبنان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ان سب سے زیادہ میں بہتر مثال جو ہے آیت اللہ ابراہیم زقزاقی کی مثال دے سکتا ہوں کہ اس بندے خدا نے عزاداری کو صحیح طریقے سے نائجیریا کے اندر پہنچانے سے ہزار نہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اس نے کیا بنا دیا ہے؟ 30 سال کے عرصے کے اندر اس نے شیعہ بنا دیا ہے۔ اب کربلا کے بعد سب سے زیادہ مجمع نائجیریا کے اندر جو ہے وہ جلوس نکلتا ہے۔ وہ اس نے کیا کیا ہے؟ ایک موضوع کو انہوں نے صحیح طریقے سے جیسا ہے ویسا پہنچا دیا ہے۔ اب ہماری عزاداری سے کوئی تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ ایک ایسا شخص جو ایک ایسے ملک کے اندر جا کے جو وہاں کے رہنے والے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اگر ہمارے زمانے کے اندر اسلامی طریقے سے مسلمان بناتے ہوئے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں۔ ہم جو ہے موضوع سے وفا نہیں کرتے ہیں، جیسا امام کا پیغام ہے اس کو پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہر انسان یہی کوشش کرتا ہے کہ خود کی تبلیغ ہو جائے، خود کی شہرت زیادہ ہو جائے، لوگ اپنی ان کی تعریف کرے۔ تو خطیب جو ہے وہ پہلے شرط یہ ہے خطیب کے لیے کہ اخلاص ہونا چاہیے، امام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، امام کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، جس نے مجلس رکھی ہے اس کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، خود اپنے لیے بھی مخلص ہونا ضروری ہے، اور جس موضوع کے اوپر وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے، وہ تقریر کرنا چاہتا ہے، اس لحاظ سے ہر لحاظ سے اس کے پاس علم ہونا چاہیے، معلومات ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے کے اندر وہ جو پہلی جو تقریر کی باتیں ہوں سب اس کے اندر آ جائے گی کہ اسلام کے لیے کیا خطرات ہے اسے پتہ ہو، عزاداری اگر موضوع ہے تو عزاداری کے کیا خطرات ہے اسے پتہ ہو، پھر اس کو آگے بڑھانے کے کون کون سے راستے ہیں اسے معلوم ہو،
اور اس کے بعد پھر عزاداری کے حوالے سے کیا کیا جو ہے معاشرے کے اندر کیا کیا شبہات پایا جاتے ہیں، کیا کیا اعتراضات اس مذہب کے اوپر ہے، اس سے آگاہی بھی ضروری ہے، اس کا جواب اس کے پاس قانع کنندہ جواب کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد جو میں بیچ کے اندر ایک بات کہتے رہے کہ وہ یہ ہے چونکہ یہ منبر کے اوپر جو آپ خطاب کریں اور اس کے بعد کچھ بیان کریں تو یہ تبرک و نیاز کی طرح ہے، لہٰذا ایسے موضوع بھی اس کے اندر ہونا چاہیے جس کا فائدہ بچے کو ہو، جس کا فائدہ خواتین کو ہو، جس کا فائدہ بزرگوں کو ہو، ہر ایک کو تھوڑا سا فائدہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم ہے کہہ کر سب کے سب علمی باتیں کرے، سب کے سب دقیق باتیں کرے، جو معاشرہ کیا نام ہے مجلس والے اس کو نہ سن سکے، اہل مجلس کو نہ سن سکے، چونکہ دقیق باتیں صرف اور صرف اگر کسی کو کرنی ہے تو وہ پھر مدرسہ ہے، پھر کلاس روم ہے، جیسے اس قسم کی کلاس ہے، وہاں جا کے دقیق باتیں کرے اور جو ہے بلند جو مطالب وہاں پہ بیان ہو اور جو عام لوگوں کی سوچ سے جو بلند ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اس کے بارے میں بحث ہو، مجلس کے اندر بالکل سادہ اور آسان۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب پڑھ رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھی میں سے ایک نے تقریر شروع کی کوئی دقیق موضوع کے اوپر، نیچے ایک آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے، مرحوم ہو گئے آیت اللہ بوستانی، انہوں نے کہا اس بحث کو چھوڑ دو، یہ مجلس سے کوئی اور بحث کرو، تو ظاہر ہے جو تیاری نہیں تھی شاید کچھ اور باتیں کرنے، پھر وہی موضوع پہ آ گئے، انہوں نے کہا اتر جاؤ۔ اترنے کے بعد انہوں نے نصیحت کی، ہمیں نصیحت کی، یہ جو دقیق باتیں ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے باتیں، یہ درس میں اور کلاس میں اور سیمینار میں یہ وہاں کا موضوعات ہے۔ مجلس امام حسین کے اندر ایسی گفتگو کرنا چاہیے جو ہر ایک کو فائدہ ہو۔ تو اس نے ایک جملہ کہا جو بڑا مجھے پسند آیا، فرمایا کہ مگر امام خمینی فلسفی نابود، مگر امام خمینی کو فلسفہ نہیں آتا ہے، مگر امام خمینی جو ہے دقیق مسائل سے بحث نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو ایک ایسی گفتگو فرماتے ہیں جو ڈرائیور کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے، دکاندار کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، گھر میں رہنے والے خواتین کو اس بات سے فائدہ ہوتا ہے، ہر ایک کو فائدہ ہونے والا ایسا جملہ ادا کرتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہر ایک کے لیے مفید ہو، نہ کہ پیچیدہ دقیق باتیں جس کا خارج کے اندر کوئی وجود نہیں، صرف خیالی تصوراتی اور ٹائم پاس کرنے والی باتیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ منبر کے اوپر جب آپ جائیں تو موضوع کے اوپر مکمل تیاری ہونی چاہیے، حالات سے مکمل آگاہی حاصل ہونی چاہیے، اور اگر کوئی شبہات ہے تو اس شبہات کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہونا چاہیے، اور شبہات کے دلائل آپ کے پاس ہونے چاہیے، اور دلائل بھی بہت واضح، بالکل جو ہے بالکل کلیئر طریقے سے، اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ تبلیغ جو ہے پہنچانا چاہیے، اس پیغام کو پہنچانا چاہیے، اور اس شبہے کو دور کرنے کی کوشش انسان کو کرنی چاہیے منبر سے، چونکہ منبر دفاع کے لیے ہے۔ قرآن کریم میں اچھا طریقہ کیا ہونا چاہیے تبلیغ کا؟ وہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، اللہ نے نبی کو بھیجا، ان کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کیا کرتے ہیں؟ آیات الہی کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یہ پڑھنے کو قراءت کہا جاتا ہے، البتہ قرآن پڑھنے کا بھی حکم ہے، فقرؤوا من القرآن ما تیسر من القرآن، یہ بھی ہے قرآن پڑھو بھی ہے، لیکن جو رسول اللہ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت الگ ہے، قراءت الگ ہے۔ ابھی ہم جس کو ہم تلاوت کہتے ہیں وہ تلاوت نہیں، وہ تو قراءت ہے، جو آگے پڑھتے ہیں وہ قراءت ہے۔ قرآن اسی لفظ ہے، قرآن یعنی وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، قرآن قراءت سے ہے، قراءت تو یہ بھی ہے، قرآن پڑھنے کا بھی حکم ہے، لیکن نبی کا کام قراءت نہیں ہے، نبی کا کام یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کی تلاوت ہے۔ تلاوت کا معنی ہے واضح کر دینا، تلاوت کا معنی ہے تبیین کر دینا، تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اس آیات کا مصداق واضح کر دینا،
تبلیغ پہنچانا ہے، پہنچانے کا معنی ہے یتلو علیہم، تبلیغ کا معنی اس کا ترجمہ تبیین کا معنی، یعنی تلاوت یعنی آیات الہی کو سمجھانا۔ یہ عاشوراء کو منانے کے بہت سارے مقاصد ہیں، یعنی واقعہ کربلا کو دہرانے کا۔ ان مقصد میں سے ایک یہ ہے کہ خدا یا تو نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واقعہ عاشوراء کو دوہرا کر اس آیت کو مجسم کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا تھا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، خدا حسین کے ساتھ ہے، یعنی وہ آیت کی تشریح ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور یہ عاشوراء منانا، یہ زیارت اس کا ایک مصداق ہے، اس کی تبیین ہے، اس کی تلاوت ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، مردہ نہ کہو۔ یہ خدا یہ آیت ہے، مصداق کہاں ہے؟ کربلا، نوک کے نیزے پر تلاوت کر رہے تھے۔ ابھی بھی امام حسین لوگوں کو حیات تقسیم کرتے، امام کے نام پہ لوگوں کو حیات ملتی ہے، وہ حیات تقسیم کر رہے ہیں۔ تو شہید زندہ ہونا یہ آیت ہے، اور یہ عاشوراء اس کے لیے تبیین ہے، بیان ہے اس کے لیے۔ یا قرآن کہتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ یا اس سے بھی واضح آیات فاذکرونی اذکرکم، خدا فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو خدا یہ تو ایک آیت ہے، اس کی تبیین کیا ہے، اس کی تبلیغ کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، اس کا مجسمہ کہاں ہے، تجسم کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں عاشوراء ہے۔ دیکھو حسین نے خدا کو یاد کیا تو خدا نے آقا حسین کو یاد کیا، ہر ایک کی زبان پہ جاری کر دیا، ان کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے اقوال، امام علیہ السلام کے جو حرکات یا ان کے جو افعال ہے، یہ سب کے سب قرآن کے لیے تبیین ہے، وہ تبلیغ ہے۔ دیکھو یہ قرآن نے جو کہا تھا ان اللہ مع الصابرین، یہ اس کا مصداق ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ فاذکرونی اذکرکم، یہ اس کا مصداق ہے۔ قرآن نے کہا تھا انہیں مردہ نہ سمجھو، یہ قرآن کی جو ہے وہ تبلیغ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آسان طریقے سے، واضح طریقے سے لوگوں کو دین پہنچا دینا، لوگوں کو واضح طریقے سے دین کی تبیین کرنا، واضح کر دینا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہی کو واضح کر کے، تبیین کر کے، کلیئر کر کے لوگوں کو بیان کرنا ہے نا، تو تلاوت کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تلاوت کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرنا۔ تلاوت کے پہلے تفہیم ہے، اس تفہیم کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرنا، پاک اور صاف کرنا۔ پھر پاک اور صاف کرنے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر اس کے بعد جو اصل قرآن کی جو تعلیم ہے۔ اب یہ سب کے سب مطالب جو ہے، الفاظ جو ہے بہت گہرے ہیں، سمجھنا بھی تھوڑا مشکل ہے، اب سب سے یہ نازک بھی ہے، البتہ بتانے سے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے۔ قرآن کس پہ قرآن جو ہے وہ تورات انجیل کی طرح ایسا نہیں ہے کہ لوح کی شکل میں یا کاغذ کی شکل میں نازل ہوا ہو، ایسا تو نہیں ہوا ہے۔ قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ قلب پر۔ تو یہ ہے اصل میں عرش الہی قلب ہے یہ۔ تو قرآن، اصل قرآن وہ ہے جو انسان کے دل میں ہو، روح میں ہو۔ اب اس کے بعد وہ پہلا والا مقدمہ اس کو ڈال دے۔ اب چونکہ جو روح میں ہے، جو قلب میں ہے، اسے الفاظ کے بغیر پہنچانا ممکن نہیں ہے، تو پھر دوسرے مرحلے میں قرآن وہ ہے جو ہم زبان سے تلاوت کرتے ہیں۔ اصل قرآن وہ ہے جو دل پہ ہے، دل میں ہے۔ دوسرے مرحلے کے اندر قرآن وہ ہے جو ہماری زبان پر ہے۔ اب تیسرے کو تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی توہین نہ شمار ہو جائے۔ پھر تیسرا جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ تیسرے مرحلے کے اندر ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا، ایک شعر وہ ہے جو جنگل میں ہے، دوسرا شعر وہ ہے جو میرے لفظ میں ہے، تیسرا شعر وہ ہے جو میرے ذہن میں ہے، اور چوتھا شعر وہ ہے جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے۔ جو کاغذ پہ لکھا ہوا ہے وہ شعر نہیں ہے، وہ شعر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ شعر جو لکھا ہوا ہے شین یا را، اگر ایک عام جاہل کو کہہ دے کہ کیا یہ شعر ہے، تو کہہ دے اس کے اندر نہ سر ہے نہ دم، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے شعر ہے، ایسے بولیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو لکھا ہوا ہے یہ قرآن محترم، اس میں شک نہیں ہے، کیونکہ اس منسوب ہے قرآن سے، لیکن اصل قرآن یہ نہیں ہے جو ہم جو لے کے بیٹھ دیتے، یہ قرآن ہے، الفاظ کے شکل میں قرآن ہے یہ۔
اس سے زیادہ باعظمت قرآن وہ ہے جو زبان پر تلاوت کی شکل میں ہے. جو اصل قرآن وہ ہے جو انسان کے قلب کے اوپر ہے، دل کے اوپر ہے. اصل قرآن وہ ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے آیات الہی کا بیان کے بعد سمجھانے کے بعد تزکیہ کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جو اصل قرآن ہے، جو اصل کتاب ہے، اس کی تعلیم تزکیہ کے بعد ہے. تعلیم اس کے بعد ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ. تو پھر خلاصہ تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، روش کیا ہونا چاہیے، تو یہ قرآن نے بیان کر دیا. قرآن نے بیان کر دیا کہ تزکیہ ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. اس کی مثال اکثر میں یہ کہہ کر بیان کرتا ہوں. فرض کر لے کہ آسمان سے بارش ہو رہی ہو، لیکن اگر برتن ہی الٹا رکھا ہوا تو اس میں ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوگا. تو پہلا مرحلہ کیا ہے، اگر بارش ہو رہی ہے اوپر سے تو برتن کے اندر اس وقت پانی آ جائے گا، بشرط ہے کہ وہ چھت کے نیچے نہ ہو، الٹا پڑا ہوا نہ ہو. یہ شرط ہے. تو پہلے مرحلے کے اندر تو برتن کو سیدھا کرنا ضروری ہے، ورنہ تو بارش کا قطرہ بھی اس کے اندر جو ہے قطرہ بھی نہیں آ سکتا ہے. اچھا، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے برتن تو سیدھا ہے لیکن برتن گندا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر گندا ہے، تزکیہ نہیں ہے، تو اس میں پانی تو آ جائے گا لیکن استعمال کے قابل نہیں ہوگا اور پانی بھی خراب ہو جائے گا. برتن اگر نجس ہے تو اس کے اندر دودھ ڈالیں گے تو دودھ بھی نجس ہو جائے گا. پانی ڈالیں گے تو برتن نجس ہونے سے پانی بھی کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا. برتن صاف نہیں ہے. وہ یزکی ہے. یہ دو شرط ہے. پہلے سیدھا ہونا شرط ہے، سیدھا ہونے کے علاوہ تزکیہ یعنی پاک ہونا شرط ہے. اور پاک ہونے کے علاوہ یہ شرط بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو، پانی نکل جانے کا کوئی راستہ اس کے اندر موجود نہ ہو. ورنہ پانی تو اس کے اندر داخل ہو جائے گا لیکن اگر سوراخ ہے تو پھر وہ سوراخ سے پانی دوبارہ نکل جائے گا اور دوبارہ خالی ہو جائے گا. تو انبیاء علیہ السلام بھی سب سے پہلے یہی فرماتے ہیں کہ ہم پہلے تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد، برتن کو سیدھا کرنے کے بعد، تزکیہ کرنے کے بعد پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. پھر اس کے بعد حکمت اور قرآن اور کتاب اور حکمت کی تعلیم انبیاء علیہ السلام دیتے ہیں. یہی مبلغ کا طریقہ تبلیغ ہے. یعنی اگر کوئی پوچھے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے ممبر کے اوپر، یعنی میں ایک تقریر کرنا چاہتا ہوں، اس تقریر کے اندر میرا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ یہی آیت پہ عمل کرے کہ آیات الہی کو بیان کرے، لوگوں کو تزکیہ کرے، پھر قرآن کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. یہ ترتیب ہے. اسی ترتیب سے عمل کریں گے تو اسی طریقے سے اثر ہوگا، اور اسی طریقے سے اثر ہوگا جیسے قرآن کے اثر لوگوں کے اوپر ہوتا ہے. اور سمجھدار لوگوں سے اور عمل کرنے والوں کی زبان سے صرف تلاوت بھی ہو جائے تب بھی لوگوں کے اوپر جو ہے اثر ہوتا ہے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد فرجم. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ طریقہ تبلیغ یہی ہے. پھر اس کے بعد طریقہ تبلیغ کے اندر ایک چیز کا اور خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. وہ یہ ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے، وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہماری کوشش کیا ہونا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک ایسا دین پیش کروں جو لوگوں کو پسند ہے، یعنی ایسی تقریر کروں جو لوگوں کو پسند ہے. ایک خیال ہی آتا ہے. تو دین کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے جب ہم منبر پر جائیں تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے، لوگوں کے پسند والا دین پہ بیان کرنے کے بجائے لوگوں کو دین پسند بنا دینا. یعنی ایسا دین بیان کرنے کے بجائے، ایسے موضوع کو بیان کرنے کے بجائے کہ جو لوگوں کو پسند ہو. ہماری تبلیغ کے اندر ہمارا طریقہ اور ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کا پسندیدہ موضوع کو انتخاب نہ کروں بلکہ لوگوں کو دین کا پسند کرنے والا دین کی طرف دعوت دے دوں. اچھا، دونوں میں بہت فرق ہے. ہاں، دونوں میں بہت فرق ہے. ایک آسان طریقہ ہے اور ابھی اس وقت بھی ہمارے یہاں پر یہ آسان طریقے پہ عمل ہوتا ہے کہ مجمع کیا پسند کرتا ہے. خطابت کے ان میں شامل ہے البتہ کہ خطابت کے اندر جو چیزیں نقصان ہے وہ یہی ہے. پہلی چیز جس سے خطابت پہ نقصان، خطابت کو ضرر ہوتا ہے، خطابت پہ نقصان ہوتا ہے کہ تنقید کر، آپ لوگ ایسے ہو، آپ لوگ ایسے ہو، آپ لوگ ایسے ہو. یہ تنقید ہے جو خطابت کے بالکل خلاف ہے. اچھا، پھر آپ منبر پر جائے تو آپ کو کیا کرنی چاہیے،
تو وہ ہے کہ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا ہے المومن کیا ہے؟ مرآت المومن، مومن کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے۔ کسی نے چھپایا تھا کہ آئینے کی خوبیاں کیا ہے، 15-20 یا اس سے بھی زیادہ یہ آئینہ کی خوبیاں لکھی تھی انہوں نے، لیکن جو ہم اپنے موضوع سے متعلق ہے وہ لکھتے ہیں۔ آئینے کی خوبی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو کھڑا ہونے والا کتنا بھی بڑا غصہ والا ہو، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، وہ اس کا عیب اس کو بتا دیتا ہے، ڈرتا پڑتا نہیں ہے، وہ خوفزدہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو کھڑا ہو گیا یہ بادشاہ ہے، یہ غصہ والا ہے، یہ مجھے توڑ دے گا، یہ مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ تو آئینے کی خوبی ایک یہ ہے کہ جو بھی سامنے ہے اگر عیب ہے تو عیب کو بیان کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، خوفزدہ نہیں ہوتا ہے۔ مومن کو بھی چاہیے کہ اپنے برادر مومن کے لیے اسی طریقے سے بدون خوف، کوئی لالچ کے بغیر، اچھا اسی طریقے سے آئینہ کا کوئی لالچ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں اس کو بیان کروں گا تو یہ مجھے ملے گا، بیان نہ کرے تو یہ کچھ لالچ نہیں، بالکل خالص۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ آئینے کی خوبی یہ ہے کہ اس کو ریزہ بھی کرے، ٹکڑا بھی کرے، جو عیب ہے وہ بیان کر دے گا اس کو، وہ اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ اور تیسرا یہ بھی ہے کہ اگر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ عیب خود اس آدمی کو دکھاتا ہے، اس کے بعد دوسرا آدمی آئے تو پہلے والا آدمی کا عیب اس کو بتاتا نہیں ہے نا، وہ بتاتا ہے اور بھول جاتا ہے، یعنی جس کے چہرے پر داغ ہے یا جو عیب ہے اس کو بتا دیا، اس کے بعد بس کلیئر ختم، اس کا اور کام اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کو بتا دیا کہ تمہارے چہرے پر یہ داغ ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو یہ نہیں بتاتا کہ تم سے پہلے جو آیا تھا اس کے چہرے پہ ایسا تھا، ایسا تھا۔ اب یہ کمزوری، کسی اور کی کمزوری کسی اور کو بیان، کسی اور کا عیب کسی اور کو بیان کرنا کتنا گناہ ہے، اب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ آئینہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی بغیر لالچ کے بتا دیتے ہیں ہدف کے اندر، اور اسی طریقے سے ایک عیب دوسرے کو بیان نہیں کرتی ہے۔ سب اور بہت ساری باتیں تھیں اس کے اندر، لیکن جو ہمارے موضوع سے مربوط وہ یہ ہے کہ آئینے کی خوبی یہ ہے، یعنی ہمارا موضوع تنقید نہ کرنا، آئینے کی خوبی یہ ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو صرف عیب بیان نہیں کرتا ہے، خوبی کو بھی ساتھ بیان کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے اندر یہ عیب ہے لیکن آپ کی یہ خوبی بھی، خوبی اور عیب دونوں کو ساتھ میں بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اگر خطابت کے اندر صرف یہ بیان کرنے کی کوشش کرے کہ دنیا کے اندر تو کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، مومن ہے ہی نہیں، بس میں ہی اکیلا ہوں، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو یہ تو غلط ہے، وہ غلط ہے۔ ان کے عیب بیان کرے تو ساتھ ساتھ خوبی کو بھی بیان کرے، ان کی اچھائی کو بھی بیان کرے، اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ اچھا۔ آئینے کی خوبی کیا ہے؟ عیب جتنا ہے اتنا ہی بیان کرتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ یعنی آئینہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ عیب چھوٹا ہے اور آئینہ آپ کو بتا دے کہ بڑا ہے، یا بڑا ہے اور چھوٹا دکھاتا ہے، ایسا نہیں کرتا ہے، جیسا ہے ویسا ہی دکھاتا ہے، خوبی کو بھی بیان کرتا ہے ساتھ میں، کسی اور کو آپ کا عیب بیان نہیں کرتا ہے۔ تو یہ خوبیاں مومن کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو شخص منبر پہ جاتا ہے، خطابت کرنا چاہتا ہے، وہ مجمع کے خرابیوں کی اصلاح کرے، اس کو بیان کرے، اور بیان کرنے کے ساتھ ان کی خوبیوں کو بھی بیان کرے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ آپ نے یہاں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ کسی مقام کے اوپر کوئی کمزوری دکھائی ہے تو اس کمزوری کے نقصانات بتا دے، کمزوری کے نقصانات بتا دے کہ فلان جگہ آپ نے کمزوری دکھائی لہٰذا یہ نقصان ہوا، لیکن اس سے پہلے فلان جگہ پر آپ نے شجاعت دکھائی لہٰذا یہ فائدہ ہوا۔ کہ ایک جو نقصان ہوا ہے اسی کو لے کے پہلے جو کیا ہے وہ سب کا سب خراب شمار نہیں کرنا چاہیے، اپنے علاوہ سب جو ہے وہ غیر مومن غیر عامل ایسا قرار نہیں دینا چاہیے، بلکہ خطابت کے اندر ہم سب کہہ کر خود کو پہلے عرض کیا تھا، خطابت کامل خطابت وہ ہے جس کے اندر سننے والے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ خطاب کرنے والا ہم سے الگ نہیں ہے، ہمارے ہی ساتھی ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم سب ایک ہیں۔ یہ احساس اگر دلانے میں اگر کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو منبر کے لحاظ سے بہترین جو ہے وہ خطیب شمار ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے نقصانات، ابھی موضوع کو میں نے بدل دیا، اس موضوع یہ ہے کہ نقصانات کن کی چیزوں سے خطابت کے لیے جو نقصان دینے والی چیز تنقید، صرف تنقید ہی تنقید کرے، اس کے علاوہ کوئی خوبی بیان نہ کرے، یہ خطابت کے خلاف ہے، چاہے خطابت کس موضوع پر بھی ہو۔ اسی طریقے سے وقت زیادہ لے لینا،
ویسے تو تحقیق کے اندر یہی کہ 40 منٹ سے زیادہ انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، بولتا ابھی تو زیادہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مجالس کے اندر وقت زیادہ لے لے تو وہ خطابت فن خطابت کے بھی خلاف ہے، اور انسان کا دماغ بھی اتنا کام نہیں کرتا ہے۔ پھر تکرار کرنا، جیسے میں بھی ابھی مطالب بہت تکرار کر رہا ہوں، کیونکہ درس سے اس وجہ سے خطابت تو نہیں ہے، تکرار کرنا، اور تکرار بھی اس حد تک تکرار کے سامنے والا سننا نہ چاہے تو یہ چیزیں وہ ہے جو مضر خطابت ہے اہل منبر کے لیے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ وقت زیادہ لینا، تنقید بہت زیادہ کرنا، تکرار بہت زیادہ کرنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مجمع کے پسند کا دین پیش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مجمع کو دین کا جو ہے دین کو پسند کرنے والا معاشرہ بناتے ہیں۔ انبیاء کون سا کام کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام اپنے کام کے اندر جو پیچھے کس لیے رہے؟ اس لیے کہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی، یہ ایسا ہے، کوشش یہ نہیں کرتے تھے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، لوگوں کے پسندیدہ دین پیش کرنے کے بجائے لوگوں کو دین کا پسند کرنے والا دین کی طرف کھینچ کے لاتے تھے، جو مشکل کام ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بہت بہترین مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی محنت کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی کوشش یہ تھی کہ لوگوں کے پسند کا دین نہ دوں، بلکہ لوگوں کو دین پسند کرنے والا دین پسند بنا دوں، تو مشکل تھا۔ اب وہ دوسرا بہت آسان ہے، وہ کیا ہے؟ سامری کا قصہ سنا ہے نا، وہ 30 دن کے لیے 40 دن کے لیے موسیٰ وہاں کوہ طور پر گئے تھے، سب کو یہاں پہ بت پرست بنا دیا اس نے۔ کیوں بت پرست بنا دیا؟ کیونکہ سامری نے دیکھا کہ ان لوگ کیا پسند کرتے ہیں۔ تو آپ اس انداز آپ اپنے معاشرے کو سمجھنے کے لیے کہ مجمع وہاں زیادہ کیوں ہوتا ہے، جو بکواس باتیں کرتے ہیں ہر قسم کی، تو وہاں مجمع کیوں ہوتا ہے؟ وہ سامری ہے، آج کے زمانے کے سامری۔ موسیٰ اور سامری شخصیت کا نام بھی، ایک نظریے کا نام بھی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی محنت کر کے ان کو راہ راست پہ لاتے ہیں، دریا پار کراتے ہیں، جہاں پانی نہیں ہے وہاں پتھروں سے پانی نکالتے ہیں، معجزات پر معجزات دکھاتے ہیں، اور موسیٰ کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دین پسند بنا دے، دین کی طرف رغبت دے۔ اب 40 دن کے لیے 30 دن کے لیے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 دن کے لیے گئے، واپس آنے کے بعد دیکھا کہ سامری نے کیا کر دیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ مشرا بنا کر سب اس کے اوپر لگا دیا تھا۔ کیوں؟ اس نے ایک نظریہ دے دیا، وہ لوگوں کے پسند کے مطابق، وہ آسان ہے، وہ لوگوں کے پسند کا دین پیش کرے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچے، یہ سامری ہے۔ اور آج کے ہمارے زمانے میں سامری بہت زیادہ ہے، الحمدللہ کراچی کے اندر کسی حد تک کم ہے، لیکن دوسرے مقامات پر بہت زیادہ۔ اور اگر کوئی شخص بات بھی کرے تو کہتے ہیں اس کو حسد ہو رہا ہے، کہ ان کے برابر آدمی جمع نہیں کر سکتا۔ حسد تو کیا کرنا ہے کہ یہ تبلیغ جو ہے سیاسی تو نہیں ہے کہ مجمع زیادہ ہو، مجمع کے اوپر تو نظر نہیں، وہ سیاست ہے۔ اگر رائے یہ ہے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے مجمع کی اہمیت ہے، لیکن اگر دین کو پہنچانے کے لیے مجمع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جن کو سمجھنے والا سمجھدار انسان جو ہے، بارے لشکر کے اندر اگر 72 بھی ہو تو بھی وہ کامیاب ہے، اگر دین کو سمجھنے والے ہو تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تبلیغ کے اندر سب سے اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کر دینا، کہ دین پر عمل کرنے سے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اس لحاظ سے۔ چونکہ یہ جو صدی جس کے اندر آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو شروع کے اندر میں نے عرض کر دیا کہ ہم اس لیے بیچارے ہیں چونکہ ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے ہر طرف سے ہجوم زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم بیچارے ہیں، ہم مظلوم ہیں، ہمارا ہر طرف سے ہم پر دین کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ بچہ ہمارا ہوتا ہے، ذہن کسی اور کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس زمانے کے ایک لحاظ سے ترقی، مادی ترقی کے لحاظ سے دیکھیں تو باقی 19 صدیاں ایک طرف، یہ 20ویں صدی ایک طرف ہے، مادی ترقی کے لحاظ سے بہت آگے ہے، اسی طریقے سے خرابی کے لحاظ سے، ہلاکت کے حوالے سے بھی۔ زمانے قدیم کے اندر جنگ کرے تو کتنے کو مارتے؟ 100 کو، 200، 300 کو مارتا، تو ایک بم کے ذریعے لاکھوں آدمی کو مار سکتے ہیں۔ تو جس طریقے سے مادی لحاظ سے ہم نے ترقی کی ہے، اسی لحاظ سے اخلاقی لحاظ سے ہم میں تنزل آیا ہے، خطرات زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے یعنی ہر لحاظ سے ہمارے اوپر جو ہے ہر قسم کا ہجوم ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، تو اس معاشرے کے اندر دین کو بچانا بہت مشکل ہے، اور دیندار لوگوں کو دین کے اوپر رکھنا بہت مشکل کام ہے، کہ آپ دشمن جو ہے ہر لباس کے اندر آ کے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، کبھی غیر مسلم بن کے آگے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، کبھی مسلمان بن کے، کبھی ذاکر بن کے، کبھی انجمن بنا کے، کبھی مسجدیں بنا کے، کبھی امام بارگاہ بنا کے،
ہر طرف ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے دینی حوالے سے خطرات کا زمانہ ہے. اس وجہ سے اس زمانے کے اندر اہل منبر کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. آپ ان چیزوں سے آگاہی کون دیں گے؟ ظاہر منبر سے. منبر سے جو پیغام جائے گا اس کا اثر جو ہے ظاہر کہ کم سے کم انسان بیان کرے، دوسرا سوچے گا. جب سوچے گا تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا اثر جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. بس درس کے آخر کے اندر دوبارہ میں خلاصہ، ہمارا وظیفہ کیا ہوا ہمارا وظیفہ؟ سب سے پہلے جو ہے اہل منبر کا جو وظیفہ ہے، پہلے تو حالات سے آگاہی، مقدمات، پڑھنے والے کے شرائط کیا یہ ہم نے پڑھ لیا، نقصانات اسلام کے اوپر کس قسم کا ہجوم ہے، کیا ہے، یہ ابھی پیور جو ہے موضوعات جو جس کا خیال رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو جس عقیدے کو کہ ہم ماننے والے ہیں، جس عقیدے کا ہم ہو، اس کا پوری قوت کے ساتھ دفاع کرنا. کیا کرنا؟ اپنی رائے کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں دفاع کرنا. یہ ہمارا پہلا مرحلہ ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یعنی شبہات کو اپنے ذہن سے دور کر دینا، کہ خود شبہات میں نہ رہے، خود شک میں نہ رہے. یہ پہلی شرط ہے. دوسرے مرحلے کے اندر جو ہمارا وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکیزہ دین ہے، جو صاف دین ہے، جو پیور دین ہے، وہ لوگوں کو تبیین کرنا، واضح کرنا، لوگوں تک پہنچا دینا. یہ ہمارا وظیفہ ہے. منبر پہ جانے والے کا وظیفہ ہے کہ وہ دین کو صاف کر کے، شفاف کر کے لوگوں تک پہنچا دینا، پاکیزہ کر کے، صاف کر کے، شبہات سے الگ کر کے لوگوں تک پہنچانا. یہ ہمارا وظیفہ ہے. اگر کوئی شبہہ پیدا کرتا ہے دین کے حوالے سے، ان شبہات کو دور کرنا ضروری ہے. میں اکثر بیان کرتا ہوں، عاشوراء کو بار بار دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے. ان کا مقاصد بہت زیادہ ہے، 8-10 مقاصد تو شاید میں بیان کر سکوں. ان میں سے ایک کا تھوڑا ذکر ہوا تھا، دوسرے کا بھی تھوڑا اشارہ کروں کہ عاشوراء کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے چونکہ اسلام کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل کربلا ہے، عاشوراء ہے. کیوں؟ دیکھیے، اگر کسی نظرے کے اوپر دوسرے لوگ قربانی دے دے تو یہ اس مذہب کی یا شریعت کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے. ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے. خود ہمارے ملک کے اندر اسلام کی جنگ ہے کہہ کر افغانستان کے اندر لاکھوں بچے مارے گئے. ابھی پتہ چلا کہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہو تو امریکہ کی جنگ تھی. امریکہ کی جنگ کو اسلام کی جنگ کہہ کر اتنے لوگ قربان ہو گئے. تو اس قسم کی قربانی حقانیت کی دلیل نہیں ہے، نظریہ سچ ہونے کی دلیل نہیں ہے. لیکن کربلا اسلام کی حقانیت کی، کربلا اور مباہلہ دونوں، مباہلہ اور کربلا اسلام کی حقانیت کی دلیل یہ ہے. یہ دونوں ہلاکت کی منزل ہے، شہادت کی منزل ہے. ہاں، زندگی سے گزر کر موت کی وادی میں جانے کے جو ہے وہ منزل ہے. اس منزل کے اوپر حسین علیہ السلام کی قربانی اس مذہب کی، اس دین کی حقانیت کی دلیل ہے کہ دوسرے کو تو دھوکہ ہو سکتا ہے، اگر اسلام کے اندر کوئی کمزوری ہوتی تو حسین کو دھوکہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس نے اسلام کی پرورش کی ہے اسی نے امام حسین کی پرورش کی ہے. جس گھر کے اندر اسلام کی پرورش ہوئی ہے اسی گھر کے اندر امام حسین علیہ السلام کی پرورش ہوئی ہے. تو اگر اسلام کے اندر کوئی کمزوری ہو اور حسین آگاہ نہ ہو، نہیں ہو سکتا ہے. اب مباہلے کے اندر انہی کو لے کے آیا جو اسلام کے بارے میں سب سے زیادہ آگاہ تھے، جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، ان کو لے کے آئے. اور کربلا کے اندر تو امام حسین نے جن کو وہ پسند کرتے تھے وہ سب کے سب اللہ کی راہ میں اس شریعت کے لیے قربان کر دیا. تو دین اسلام کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. کہیں گے اگر یہ دین اگر حق نہ ہوتا تو حسین علی اکبر کو قربان نہیں کرتے، قاسم کو قربان نہیں کرتے، بھائی کے بازوں کا قلم نہیں ہوتے، خود بھی شہید نہیں ہوتے، بچے جو ہے اسیر نہیں ہوتے ہیں. کون سا مسائل ہے جو وہاں پہ دیا؟ یہ سب کا سب برداشت کیا. اس بات کی دلیل ہے کہ جس نظرے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے وہ اس کی بنیاد حق پر ہے، صداقت پر ہے، عزت پر ہے اور شرافت پر ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ احکام کو لوگوں تک واضح طریقے سے پہنچا دینا، پھر شبہات اگر پیدا ہو جائے تو ان شبہات کا دفاع کر دینا. یہ تیسرا وظیفہ ہے ہمارا. چوتھا وظیفہ ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف تشویق کرنا، راغب کرنا، دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینا. اور یہ
اہل منبر کی ذمہ داری ہے اور وظائفات میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں کے اندر موجود جو احساسات ہیں ان احساسات کو زندہ کرنا، انسان کی عقل کو بیدار کرنا اور انسان کو راہ الہی کی طرف، حسینی راستے کی طرف دعوت دے کے پہنچانے کی کوشش کر دینا، یہ اہل منبر کا وظیفہ ہے۔ یہی چیزیں اس کی نگاہ کے اندر ہونا چاہیے، اس کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں منبر پر اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اسلام کا دفاع کروں، تاکہ لوگوں کو دین بیان کروں، تاکہ لوگوں کو دین کی طرف تشویق کروں، تاکہ جو احساسات ان کے اندر موجود ہے اس کو زندہ کر سکوں، تاکہ ان کی عقل کو بیدار کر سکوں۔ یہ مقاصد ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، پھر ہمیں منبر پہ جانا چاہیے۔ اگر اس کو پریکٹیکل دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، ہم بھی عزاداری کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی عزاداری کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، نائجیریا کی مثال۔ عزاداری کی عبادت کو حالانکہ مستحب عمل ہے، صحیح طریقے سے انجام دینے سے ایک نہیں دو نہیں، اتنی کشش اس کے اندر موجود ہے کہ لاکھوں لوگ نائجیریا کے اندر مسلمان ہو گئے۔ اور اسی عزاداری کو اپنے شرط و شرائط کے ساتھ انجام دینے کی وجہ سے لبنان کے اندر حزب اللہ اتنا زیادہ مضبوط، ان کے جوان اتنے مضبوط ہیں کہ وہاں کی مائیں اپنا دلہا بن کے آنے والے بیٹے کا استقبال اس طرح نہیں کرتی جیسے شہید بیٹے کا استقبال کرتی ہے۔ عاشورہ سے انہوں نے یہ استقامت لے لی ہے۔ عراق کے لوگ اپنی سخت مزاجی کے لحاظ سے مشہور ہے کہ مزاج کے لحاظ سے سخت قوم ہے، لیکن دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے سخاوت کو انہوں نے حاصل کیا ہے کہ عاشورہ کو مناتے ہیں اور امام حسین کی سخاوت انہوں نے لے لی ہے، سخاوت کے لحاظ سے مشہور ہے۔ ایرانی قوم کو دیکھیں، عاشورہ کو مناتے ہیں، استقلال کو، عزت کو، شرافت کو، کچھ بھی ہو جائے ہم آزاد رہنا چاہیں گے، استقلال۔ یمن کے اندر لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا صبر کو حاصل کیا۔ تو دنیا کے اندر اسی زمانے کے اندر، جس زمانے کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، بہت ہمارے اطراف کے اندر بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ان واقعات کو مناتے بھی ہے، وہی واقعہ وہی ہے، منبر وہی ہے، واقعہ وہی ہے، عاشورہ وہی ہے، کربلا وہی ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے لحاظ سے اس سے فائدہ لے لیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے سورج ہے، سورج تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جہاں سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہاں سورج اپنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو سورج ایک مانند سورج کے مانند ہے، جسے انسان فائدہ لیتا ہے، درخت فائدہ لیتا ہے، زمین کا ہر حصہ اس سے فائدہ لیتا ہے۔ تو کربلا بھی اسی، عاشورہ بھی، کربلا بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ منبر سے اس کو اسی طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، لوگوں تک بیان بھی کر سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑے مقرر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی مجھے سننے کے لیے آتا ہے، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کی بے وقوفی ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا تو نہیں ہو، اگر سمجھتے ہیں تو، اگر اس کو یہ گمان ہے کہ لوگ مجھے سننے کے لیے آتے ہیں تو آئیے ایام اعضاء کے علاوہ کسی اور دن اس منبر پہ جا کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر اس مجمع کا آدھا بھی آئے تو ہم کہیں گے کہ آپ بڑے آدمی ہیں، کہ کوئی بھی کسی کو سننے کے لیے نہیں آتے ہیں، حسین کا نام سننے کے لیے۔ تو یہ انسان کا احساس ہونا چاہیے منبر پر جانے والے کے ساتھ کہ یہ مجھے سننے نہیں آئے ہیں، آپ کو سننے کے لیے، یہ بیوی کے مہمان ہے، یہ ان کو خیر ہونا چاہیے۔ چند 5 منٹ ہے، اگر کوئی سوال ہے تو میں نے درس کو ختم کیا۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری زبان کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں علم و عمل عطا فرما دے، پھر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ہماری زبان میں اور علم میں وسعت عطا فرما، اور ہمارے زبان کے اندر تاثیر پیدا فرما دے، اور ہمیں اسلام کی اور تشیع کی اور تاریخ کی خدمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے انشاءاللہ۔ اگر کوئی سوال ہے تو 2-3 منٹ باقی ہے تاکہ ٹائم میں ختم ہو جائے۔ ایک بلانا واسطہ صلوات پڑھ لیجیے۔